नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं शामुएल हक फारूकी अकेडमी के चैनल ज़िक्र किताब से नई किताब और साहिब किताब के साथ आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज हमारे साथ कराची की एक ऐसी अदबी शख्सियत मौजूद है जो ना सिर्फ शायर हैं, अदीब हैं, बल्कि एक हमजहत शख्सियत हैं। आप सहाफ़ी भी हैं, तनकीद निगार भी हैं, मुहक्किक भी हैं। आपका एक पहले इंटरव्यू तफसीली हो चुका है जिसमें उनके इब्तदाई ज़िंदगी के हालात और बाकी सारी मालूमात अफसाना ज़िंदगी का उन्वान से हमारे चैनल पे मौजूद है। उनका लिंक हम इस वीडियो में फराहम कर देंगे। तो अब मैं जामी साहब को खुशामदीद कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जामी। वालेकुम सलाम जनाब। कैसे मिजाज है, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह सब खैरियत। तो जैसा कि मैंने बताया कि हमारे नाज़रीन को कि हम पहले आपका एक इंटरव्यू ले चुके हैं। जी हाँ बिल्कुल, जी जी, और काफ़ी सारी मालूमात आपके बारे में हमारे नाज़रीन को मालूम है। जी हाँ बिल्कुल मालूम। आज हम आपसे आपकी किताबों के बारे में, आपकी तसनीफ़ात और तारीफ़ात के बारे में जानना चाहेंगे। एक तो हाल ही में आपकी किताब आई है मिराज तबस्सुम के नाम से, इस पे बात करेंगे। जी हाँ। और ये फ़िकाहिया मज़ामीन की किताब है और इसके अलावा आपकी बाकी जितनी भी तसानीफ़ हैं उसके ऊपर बात करेंगे जनाब। तो सबसे पहले तो आप ये बताइए कि अपनी ये जो अभी हालिया आने वाली किताब है मिराज तबस्सुम, इसका क्या है पस मंज़र? ये हाल ही में जो किताब आई है वो दो आई है इत्तफाक से। इससे महीने भर पहले आया है तस्करा मिज़ा निगारान कराची, यानी कराची के तकसीम से लेके अब तक जो साहिब किताब मिज़ा निगार हैं उनके अहवाल और उनकी तख्लीक़ात को मैंने जमा किया है और उसका नाम रखा तस्करा मिज़ा निगारान कराची। उसके बाद ये अब आखिरी किताब है, आखिरी से मुराद के अब जो आई है मिराज तबस्सुम। अच्छा, इसका नाम मैंने रखा है और नीचे एक सत्र भी लिख दी है कि तंज़िया फ़िकाहिया और ज़रीफ़ाना मज़ामीन। इसकी कहानी कुछ यूँ है, जैसे कि अगरचे मैं ये कहूँ कि मैं दावा करता हूँ मगर गलत नहीं करता। तबीयत में मेरे मतलब फ़ितरी तौर पे एक शगुफ्तगी है और ये जो शगुफ्ती मेरी है वो अमूमन या तो गुफ्तगू में ज़ाहिर होती है या फिर जब मैं लिखने बैठता हूँ। वैसे तो मैंने मज़ाहिया गज़लें भी कहनी शुरू की थी और चंद एक गज़ल कही, बहुत ज़्यादा नहीं, फिर उसके बाद मैंने उसको छोड़ दिया क्योंकि वो मुझे लगा कि मैं इसमें कामयाब नहीं हो सकूँगा। उसके बरक्स जब जापान वालों ने हाइक्यू के साथ साथ सैनरियो मुतारिफ़ करवाया, और आप जानते हैं कि सैनरियो, आप भी इसके माहिर हैं कि सैनरियो जो है वो तंज़ो मिज़ाह की एक सिन्फ़ है जापानी, तो वो मेरी तबीयत को लग गई। अब मैं कहता हूँ कि मेरी बुनियादी शनाख्त तो गज़ल है और सानवी बुनियादी शनाख्त जो है वो सैनरियो है। तो वो मैंने बहुत कही, फिर एक किताब भी छप गई, अब एक किताब और आ रही है। तो ये किताब है नसरी। होता ये है कि जब दो साहबाब मुझे किताब देते हैं और फिर कहते हैं कि हमारी तकरीब रुनुमाई हो रही है, उसमें आप किताब पढ़िए, अपना मजमून पढ़िए। तो जब मैं किताब पढ़ता हूँ तो मैं सबके बारे में नहीं कहता, मैं अपने बारे में भी कहता हूँ कि जब हम लोग किताब लिखते हैं तो अपनी इस्तेदाद के मुताबिक हम वो जुमले अपने बारे में या अपनी तहरीरों के बारे में लिख देते हैं जो उम्मन किसी तरह भी उसकी शख्सियत पे फिट नहीं बैठते। मगर चूँकि इंसान की एक फ़ितरत है अपने आप को नामवर करने की, तो मैं उस किताब में उनकी अहमकाना फुदूगुदाश्त को जो है ना वो पकड़ता हूँ और फिर उसको तंज़ या मिज़ाह या ज़रीफ़ाना अंदाज में उसकी गिरफ्त करता हूँ। मगर मैंने और दोस्तों से भी अपने कहा कि ये बिल्कुल याद रखिएगा कि मैं कभी साहिब किताब की शख्सियत पे हाथ नहीं डालता। सही, बिल्कुल। कभी उसके ऊपर एक लफ्ज़ नहीं कहता। हाँ, उसकी जो हमाकतें हैं उसको तो बयान करनी चाहिए, तो मैं उनकी हमाकतों को बयान करता हूँ क्योंकि आजकल शायर होना, अफसाना निगार होना इतना आसान हो गया है। लोग पहले मादी में कहते थे कि सादा कागज़ पे आप इसला ले रहे हैं, अब तो सादा कागज़ पे आप नावल भी ले सकते हैं। तो इसी तरह ये हरकतें करते हैं, इसमें उनसे हो जाती हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता कि वो क्या अहमकाना बात लिख गए, बस मैं उनको पकड़ता हूँ। तो ये जब मैं किसी किताब के तकरीब में पढ़ता हूँ तो फिर जो वहाँ पर बैठे होते हैं समझ जाते हैं मेरे इशारों को, बहुत लुत्फ़ लेते हैं। मगर मैंने कभी किसी भी शख्सियत को हदफ नहीं बनाया। तो ये वो तमाम मज़ामीन हैं, इनमें मैं ख्याल कोई 20-25 मज़ामीन तो वो हैं
جو یہ شاہ محی الحق فاروقی لائبریری میں جب سلیم فاروقی یہاں تھے، اب تو خیر وہ امریکہ کے ہو گئے، تو وہ ہر اتوار کو تقریب کراتے تھے، اور ہر اتوار میں بیشتر تقاریب جو کتابوں پہ ہوتی تھی یا پھر شخصیت پہ بھی. تو جب اگر شخصیت پہ ہوتی تھی تو پھر میں شخصیت پہ تو اسی طرح لکھتا تھا، اس میں صرف مزاح ڈالتا تھا اس کی شخصیت اور اس کے کام کے حوالے سے. مگر کتاب پہ جو ہے پھر میں وہ طنزیہ بھی لکھتا تھا، کیونکہ وہ ان کی حرکتوں کے پیش نظر. تو وہ تقریباً 20 یا 22 تحریریں تو اس میں ایسی ہیں جو کتابوں پہ اور شخصیت پہ پڑھی، جو یہاں کی دین ہے شاہ محی الحق فاروقی کی لائبریری کی. اور باقی میں پڑھتا رہا، اس میں آپ بھی کئی میں شریک ہوئے ہیں کتابوں کی رونمائی میں. تو وہ میں سب پڑھتا تھا، تو وہ اتنی جمع ہو گئی تھیں کہ جب میں انہیں ترتیب دینے بیٹھا تو وہ خاصی ہو گئی تھی. پھر میں نے کچھ اس میں سے نکالی اور باقی جو میں نے مناسب سمجھا اس کو میں نے کر دیا. اور میری ساری تحریریں یوں سمجھیے کتابی صفحے میں 3 یا 4 سے زیادہ نہیں ہوتی، کیونکہ میں تقریر اور تحریر کا فرق جانتا ہوں. لوگ تو مقالے پڑھ لیتے ہیں تقریر کرنے کے اس میں آتے ہیں جب، ہاں تو مقالے پڑھنے شروع کر دیتے ہیں، مگر میں صرف تقریر کرتا ہوں. اور تقریر کا ایک دورانیہ ہوتا ہے، کم از کم بہت زیادہ ہوا تو 10 منٹ، ورنہ 6 7 8 منٹ میں میری تقریر مکمل ہو جاتی ہے. آپ کی یہ کتاب جو ہے معراج تبسم آپ کے ان تمام مضامین کا مجموعہ ہے جو آپ نے مختلف شخصیات کی کتابوں پر آپ نے ان کی تقریبات میں رونمائی کے موقع پر یہ مضامین پڑھے. جی بالکل. اچھا، یہ میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ کی ادبی زندگی کا آغاز کیسے ہوا؟ کیا آپ کو موروثی ہے سلسلہ آپ کا، یا ذوق جو آپ کا، یا آپ بعد میں طالب علمی کے زمانے میں یا بعد میں؟ جی اسی پلیٹ فارم سے جب میرا انٹرویو لیا گیا تھا افسانہ زندگی کا، تسیم بھائی نے لیا تھا، وہ 6 قسطوں پہ یا 5 قسطوں پہ تھا، اور پھر وہ یکجا کر کے فیس بک میں آ گیا تھا. اس میں نے بتایا کہ پہلی بات تو یہ کہ موروثی تو ہے. میرے والد سید محمد حسین دلگیر ہاشمی وہ شاعر تھے. پھر ہم 4 بھائی تھے، 5 تھے، ایک تو ہمارے چاروں کے ہوتے ایک انتقال کر گئے تھے درمیان مجھ سے بڑے، باقی ڈاکٹر عبدالرب ہاشمی، اس کے بعد فیاض ہاشمی، پھر ریاض حسین ہاشمی، اور پھر یہ خاکسار. تو فیاض ہاشمی تو میرے پیدائشی سے پہلے وہ کلکتہ میں ہم لوگ ان کی رہائش تھی، ہمارا گھر وہاں گھر کلکتے میں ہم لوگ رہتے تھے، ہم سے مراد میرے والدین. تو وہیں انہوں نے شاعری شروع کر دی تھی. پہلے تو انہوں نے شاعری شروع کی، مگر وہ فوری فلمی شاعری کی طرف آ گئے. مگر فلمی شاعری سے پہلے ان کی ایک غزل کو طلعت حسین نے گایا، اور پھر وہ جسے کہتے ہیں نا کہ وہ ایسی سپر ہٹ ہو گئی کہ پھر اس کے بعد ان کا نام بھی ہوا، طلعت کا بھی نام ہوا، اور پھر اس فلم انڈسٹری والوں کو بھی ہوا. تو وہ پھر فلم انڈسٹری سے وابستہ ہو گیا اور پھر وہ فلمی شاعری کرنے لگے. ویسے ان کا غزلوں کا مجموعہ بھی ہے جس کو میں نے ترتیب دیا تھا، مگر پتہ نہیں چلا کہ وہ کہاں چلا گیا. خیر، اور اس کے بعد یہ جراثیم مجھ میں آ گئے. حالانکہ میرے بھائی جو ہیں یہ فیاض ہاشمی صاحب، ان کی 2 اہلیہ ہیں اور دونوں سے بچے ہیں، مگر کسی بھی بچے میں یہ چیز نہیں آئی. تو وہ تھوڑے سے افسردہ ہوتے تھے. مگر جب میں نے 91 میں اپنا شعری مجموعہ تیار کیا اور 92 میں وہ چھپا، تو میں بہت شرمندگی کے ساتھ میں گیا بھائی کے گھر اور ان کو کہا صاحب میں تو چاہ رہا تھا کہ آپ کا مجموعہ پہلے آ جاتا، اور میں نے اس کو تیار بھی کر لیا تھا، مگر آپ توجہ ہی نہیں دے رہے تھے، مگر میرا آ گیا. تو انہوں نے بہت خوشی کا اظہار کیا تھا، اور اس طرح وہ کہنے لگے کوئی بات نہیں، شاعری کا میرا بھی آ ہی جائے گا، کیونکہ وہ اس سے منسلک ہو گئے تھے سلسلہ تصوف سے. تو وہ دنیاوی کام تو وہ میرا مجموعہ پہلا آیا تھا. اس سے پہلے 70 سے میرا آغاز ہوا تھا شاعری کا، مگر 70 کی شاعری ایسی ہوتی ہے جیسے بچوں کی تختی. بچے تو اسی عمر میں تختی لکھتے ہیں نا کہ جب وہ ابھی پوری طرح بالغ نہیں ہو پاتے. تو وہ تو مجھے معلوم تھا، اور میں یہ شاعری میری شروع ہوئی تھی دادو سندھ سے. تو وہاں تو کوئی استاد بھی نہیں تھے. تو خیر وہ میں اپنے طور پہ کہتا رہا، مطلب کہتا کیا رہا، وہ جو ہوتا رہا میں. اور میری ابتدا شاعری کی ہوئی ہے نظموں سے. حیرت انگیز بات ہے، لوگ غزلوں سے یا اشعار سے کرتے ہیں، میری ابتدا ہوئی شاعری کی نظموں سے. اور وہی ویسی اسی عمر کی کچی عمر کی نظمیں تھیں، مگر وہ آج میرے پاس کہیں بھی محفوظ نہیں ہے. خیر، اس کے بعد جب میں کراچی آیا تو صحیح معنی میں مجھے میرے یہ جوہر کھلے
جب مجھے دا اسکول کے کراچی میں آخری استاد شاعر حضرت فدا خالدی دہلوی سے ملاقات میری ہوئی، پھر میں نے ان سے گزارش کی اور پھر انہوں نے کرم کیا، پھر مجھے اپنی باقاعدہ شاگردی میں لیا اور پھر وہ مجھے اسباق پڑھاتے رہے۔ اور تو وہ اس لیے انہوں نے یہ سب کچھ کیا کہ انہیں پتہ تھا، ظاہری بات ہے دنیا دیکھے ہوئے تھے اور شاعری کے استاد تھے، انہیں پتہ تھا کہ یہ کر لے گا، تو جو کر لیتے تھے وہ اس کو شاگرد بناتے تھے، جنہیں پتہ ہوتا تھا کہ ہاں یہ شاعری میں سنجیدہ ہے، تو انہوں نے مجھے بھی شاگرد بنا لیا تھا۔ تو اس کے بعد پھر الحمدللہ پھر میں نے 80 سے نہ صرف یہ کہ شعر کہنا شروع کیے بلکہ اب مشاعروں میں بھی جانے لگا، مجھے دعوت نامہ ملتا گیا، میں جاتا رہا۔ صحیح معنی میں میری شاعرانہ آغاز جو ہے وہ 1980 سے ہوتا ہے، میں اسی کو کاؤنٹ کرتا ہوں۔ آپ نے گویا اپنا جو قلم کا سفر ہے یہ شاعری سے کیا، نہ کہ نثر سے؟ نہیں، شاعری سے۔ شاعری سے کیا؟ نثر تو میں نے بہت بعد میں لکھی، حالانکہ ذہن جب میں شاعری کرتا تھا، اور کتابیں میں نے بہت پڑھی ہیں، غیر نصابی کتابیں، ڈائجسٹ اور ناول اور افسانے اور پتہ نہیں کیا کیا اس زمانے، یعنی کہ پہلا شوق شاعری تو تھا، مگر اس سے پہلے شوق جو تھا میرا پڑھنے کا وہ کتابیں تھیں، ادبی کتابیں، اور وہ اتنی پڑھی میں نے 5 سال تک مسلسل میں وہ کتابیں پڑھتا، خریدتا تھا، پڑھتا تھا اور جمع کرتا تھا۔ اور جب پھر ذہن میرا تھوڑا سا کھلا اور اس کے بعد میں نے کئی چیزیں میرے ذہن میں آنے لگیں، اور جب میں انہیں لکھنے بیٹھتا تھا تو ہوتا یہ تھا کہ میں ایک سطر لکھ رہا ہوں اور دماغ میرا 4 سطر آگے چلا گیا، تو میں پریشان ہو جاتا تھا۔ ارے میں نے کہا میں لکھ بھی سکوں گا نہیں لکھوں، اور اپنے تئیں میں یہ سمجھتا کہ میں جو کہانی میرے ذہن میں آ رہی ہے، یہ جو قصہ آ رہا ہے وہ بہت عالیشان ہوگا، جیسے یہ سب کی عادت ہوتی ہے۔ مگر صاحب وہ 5 سال کے بعد 6 7ویں سال سے پھر میں نے اپنے ذہن کو اور قلم کو ہم آہنگی دلائی، اور اس کے بعد پھر میں نے لکھنا شروع کیا۔ تو یہ شاعری نثر نگاری میری یوں سمجھیے آپ کہ 85 سے 80 سے شاعری اور 85 سے نثر، اور پھر اس کے بعد جو میں نے لکھنا شروع کیا تو الحمدللہ قلم آج تک چل رہا ہے۔ اچھا، آپ نے بتایا کہ آپ نے 70 کی دہائی سے لکھنا شروع کیا، ہاں، وہ کون سا لمحہ تھا جب آپ کو یہ احساس ہوا کہ آپ ایک تخلیق کار ہیں؟ ہاں، دادو میں ایک ادارہ تھا ہمارے شبنم رومانی صاحب کا، ارباب قلم، تو اس کی برانچیں تھیں سندھ میں، لاڑکانے میں بھی تھیں، دادو میں بھی تھیں۔ دادو میں تھے ڈاکٹر نواب عالم، ان کی بڑی کوٹھی تھی وہاں پہ، تو وہاں بھی انہوں نے ایک شاخ بنا دی۔ حالانکہ دادو میں شاعر تو بہت کم تھے، میرے خیال 4-5 ہی ہوں گے، مگر مجھے اس کا علم نہیں تھا۔ تو میرے ہائی اسکول کے ایک اردو کے استاد تھے محمد حسین صاحب، انہوں نے مجھے رف کاپی کے لوح پہ ایک شعر لکھتے ہوئے دیکھ لیا۔ میں ایک شعر لکھ دیتا تھا، کسی کا بھی ہوتا تھا میں لکھ دیتا تھا، اور اگر دیکھتا تھا کہ اس میں اس کا مقطع آ گیا تو میں اس کا مقطع نکال کے اپنا ڈال دیتا تھا۔ یہ بہت ذہن میں آتا، تو اس طرح میں نے وہ لکھتا تھا۔ ایک دن وہ میں اپنا کام کر رہا تھا، وہ پیچھے آ کے کھڑے ہو گئے، دیکھتے رہے، پھر انہوں نے کاپی اٹھائی، اتنی موٹی کاپی تھی وہ رف، میں گھبرا کے کھڑا ہو گیا، انہوں نے سارے صفحے پلٹے تو سارے اوپر شعر لکھے تھے۔ اچھا تم شاعر بھی ہو؟ میں نے سب بتائی تھی، جو اچھا لگتا ہے شعر لکھ دیتا ہوں۔ اچھا، بات ختم ہو گئی۔ پھر ایک دن وہ گھر آئے شام کو اور دروازہ کھٹکھٹایا، والد صاحب نکلے، ارے حسین صاحب خیریت؟ کہہ رہا ہاں بھائی وہ میں راج کو لینے آیا ہوں۔ اچھا خیریت؟ ہاں وہ مشاعرے میں جا رہے ہیں ہم لوگ۔ اب میرے والد ان کا منہ دیکھ رہے ہیں۔ خیر وہ مجھے آواز دی، میں تیار ہوا، چلو میاں، ہاتھ پکڑ کے مجھے لے گئے وہ نواب عالم کیا۔ تو وہاں پر پھر میں نے پہلی دفعہ شبنم رومانی سے بھی ملا، ایک وہ تھے مانی لکھنوی صاحب لاڑکانے کے تھے، جعفر صاحب تھے، وہ کئی لوگ تھے وہاں پہ، اور دادو کے بھی تھے۔ وہ میں نے پہلا مشاعرہ سنا۔ تو گویا آپ کے استاد حسین صاحب جب آپ کے گھر پر آئے تو آپ کے والد صاحب کو اس وقت انکشاف ہوا کہ آپ شاعری کرتے ہیں؟ نہیں شاعری نہیں، وہ تو مجھے مشاعرہ سنانے لے گئے تھے۔ ہاں، تو وہ مجھے، تو وہاں جب میں نے مشاعرہ سنا اور بہت اچھا لگا مجھے، اس کے بعد وہ مجھے گھر چھوڑتے ہوئے چلے گئے۔ 3-4 دن کے بعد یا پتہ نہیں ہفتے کے بعد ایسی میرے ذہن میں ایک مصرع آیا، خیر وہ لکھ لیا۔ پھر ایسی طرح مصرے آئے، کوئی شعر آ جاتا تھا ایسی ذہن میں، بس جب ذرا سا غور کر تو وہ آ جاتا تھا، میں لکھ لیتا تھا۔ مگر اتنی سمجھ تھی کہ میں یہ سمجھ سکتا تھا کہ یہ میرا لکھا ہوا ہے، اتنا پختہ نہیں ہے،
मगर अल्हम्दुलिल्लाह काफ़िए की पहचान थी, रदीफ़ की पहचान थी, और मजमून जो है वो मैं कोशिश करता था कि कोई नया आए। तो उस वक्त तो खैर इतना नया नहीं आता था, बस वही शायरों की जो लकीरें थी उन्हीं को मैं पीटता था, जैसे कि उस उम्र में होता है। सही। तो ये शुरू इस तरह से हुआ था। और फिर ये पैदे पे जब मैं हाई स्कूल में ही था, और उसके बाद जब कॉलेज पहुंचा तो ये सब शुरू हो गया था। और पहला तरही मुशायरा बोर्ड की तरफ से मैंने पढ़ा था लतीफ़ाबाद में, उसका मिसरा था, वो मिसरे पे मैंने गज़ल कही। हाँ, और वो फिर मैंने हमारे जो उस वक्त कॉलेज के जो उर्दू के प्रोफेसर थे शबनम सिद्दीकी साहब, जो ये कराची में भी आ गए थे, हम भी यहीं कराची में थे, वो भी आ गए थे, फिर बहुत हमारा उनका साथ रहा। तो उन्होंने उस गज़ल की थोड़ी सी इस्लाह कर दी, थोड़ी क्या जितनी भी होती। फिर मैं वहाँ गया, पढ़ के, और तीसरा इनाम लेके आ गया। बस ये था वो उसमें जाहिर में उनका हाथ ज़्यादा था, मगर पढ़ने का तरीका और शेर कहने का सलीका आ गया था। बाकी शेर कैसा होता है और किस तरह से होना चाहिए, ये फिर वक्त ने मुझे आस्ते आस्ते समझाया।